السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بیان کا عنوان ہے ایک نابینا صحابی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا واقعہ۔ تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو پوری دیکھنا ہے، پوری دیکھنے سے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ تمام صحابہ کرام نے قربانیاں دی، جان نثاری کی، اور اس حدیث شریف کے مصداق یہی لوگ بنے۔ ارشاد گرامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت تک آدمی ایماندار کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کا مال، اس کے ماں باپ، دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اس حدیث شریف کا مصداق صحیح معنوں میں یہی حضرات بنے۔ ان پر جو بیتی انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اسے سہا اور اس پر اجر و ثواب کی امید رکھ کر کسی پر احسان نہیں جتایا۔ کل ہی میں ایک کتاب سن رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق۔ جب ایک چیز سامنے آئی تو حیران ہوا۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی عزت اور قدر ہے، 12 جنگوں میں، غزوات میں حضور مدینے سے باہر تشریف لے گئے، اپنے مسلح پہ اس نابینا صحابی کو حضور مدینے کا امام بنا کے گئے۔ اور ان کی قدر و منزلت کی بہت بڑی وجہ تھی۔ مکہ مکرمہ میں سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش میں رہتے تھے، اس تمنا میں رہتے تھے کہ ان کفار کو، رئیسوں کو میں اللہ کا دین سمجھاؤں، خداوند کریم جل شانہ کی توحید باری تعالیٰ سمجھاؤں اور یہ مان جائیں تو اچھا ہے۔ بڑے بڑے مکے کے چودھری حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ نابینا صحابی کو ذوق لگا، شوق لگا، بڑا اشتیاق تھا۔ نظر تو آیا نہیں کہ حضور کی خدمت میں کون بیٹھا ہے، اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھاؤ۔ آج کا نابینا تو بھیک مانگنے آتا ہے نا، آج کا معذور اور محتاج بھیک مانگنے آتا ہے، اور یہ نبی کا صحابی ہے، معذور ہے، نابینا ہے، قرآن سیکھنے آیا ہے۔ حضور کی توجہ چونکہ چودھریوں کی طرف تھی، ان کو تبلیغ جو فرما رہے تھے، اور لالچ اگر تھا تو صرف یہ تھا کہ یہ لوگ دین متین کے ساتھی بن جائیں، اسلام میں شان و شوکت بڑھے گی، اسلام کی عظمت بڑھے گی، ورنہ حضور کو کسی سے کیا لالچ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پھر عرض کر دیا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھاؤ۔ پھر توجہ نہیں فرمائی، اور جب تیسری مرتبہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر ذرا بل پڑ گیا کہ یہ محتاج باز نہیں آتا، اور یہ اس وقت نہ آتا تو اچھا تھا۔ یہ امیر آدمی اس معذور محتاج کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، یہ غریب ہے، اس کی وجہ سے یہ اٹھ کر نہ چلے جائیں، اور میں دین کی بات ان کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی بات آئی، ادھر آسمان سے جبریل آ گئے اور آ کے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، عبس وتولی، آپ نے تیوڑی چڑھائی، ترش روح ہوئے، ایک غریب نابینا سے، معذور محتاج آدمی سے جو دین اور میرا کلام سیکھنے آیا ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور میرے محبوب میں نے تو آپ کو غریبوں کے لیے بھیجا، جن کو آپ دین سمجھانا چاہتے ہیں، جن کو آپ دین کا علمبردار بنانا چاہتے ہیں، جن کو آپ میرے دین کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں۔ ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ
यज़्ज़क्का, मैं अगर चाहूंगा तो आपकी बात भी असर वाली साबित होगी, इन पे मुअस्सर साबित होगी। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैंने कुफर की मोहर इनके दिलों पे लगा रखी है। गोया इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को डांट पड़ी, अल्लाह की तरफ से हिताब हुआ, ओ मेरे काली कमली वाले, ओ मेरे ये नबी, ओ मेरे महबूब, आपको किसने कही ये बात के अमीरों की तरफ दिल लगाओ, चौधरियों की तरफ तवज्जो करो, रईसों की तरफ तवज्जो करो, और अगर आपको हिदायत का फिक्र लगा हुआ है, वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं इन्हें पाक करने का इरादा हरगिज नहीं रखता। औ यज़्करू फतंफ़अहु ज़िक्रा, इनके दिलों पे नसीहत वाली बात तो तब बैठेगी जब मैं बैठने दूंगा। फरमाया मेरे नबी, अमीरों के पीछे ना लगो, रईसों के पीछे ना लगो, चौधरियों के पीछे ना लगो, और लोगों नबी को सुनाकर हमें क़यामत तक ही मुसलमानों को बताना है। बड़े बड़ों के पीछे ना पड़ो, सरमायादारों की इत्तिबा ना करो, जगीरदारों के पीछे ना लगो। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों में आपने आप को बिठाए रखे, आप तशरीफ फरमा रहे, आप बैठे रहे, इन लोगों के साथ जुड़े रहे जिनके बदन पे कपड़े पूरे नहीं पर दिल में सुबह शाम मेरी याद करते हैं। फरमाया ये चौधरी तो किसी के भी नहीं हुआ करते, ये सरमायादार तो किसी के नहीं हुआ करते, ये जगीरदार तो किसी के नहीं हुआ करते, इन्होंने तो बुरके सिलवा के रखे हुए होते हैं। जैसा आदमी देखा, जैसा मौका आया, वैसी रंगत का बुरका ओढ़कर बाहर निकल गए। इनके अंदर इस्तिकलाल नहीं होता, ये मुस्तकिल मिजाज नहीं होते, इनके अंदर दीन धर्म की कोई सच्ची पक्की बात नहीं होती। ये तो मशरिक की हवा चली मगरिब को निकल गए, मगरिब की हवा चली मशरिक को निकल गए, इनकी कोई बात नहीं। फरमाया अल्लाह पाक ने, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन चौधरियों के मुकाबले में इस फटे पुराने कपड़ों वाले नाबीना की मेरे यहाँ बड़ी कदर है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाबीना सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुए। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, मैं माज़ूर हूँ, मैं मोहताज हूँ, मैं नाबीना हूँ, ठोकरें लगती हैं, टकरें लगती हैं, मैं परेशान होता हूँ, क्या मुझे आप इजाज़त देते हैं मैं घर में नमाज अदा कर लिया करूँ? रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन वल आखिरीन हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने माज़ूर मोहताज देखकर इजाज़त अता फरमा दी। हाँ अब्दुल्ला जाओ, तुम अपने घर में नमाज अदा कर सकते हो। अभी वो 10 कदम गए होंगे, 20 कदम हुजूर से पूछ कर वापिस हटे होंगे। जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए और आके पैगम्बर के सामने अर्ज कर दिया, अल्लाह की पाक पैगम्बर, जिनको आपने घर में नमाज की इजाज़त दे दी, अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपनी आबरू की कसम, मुझे अपनी इज्जत की कसम, आपने जिन लोगों को घर में नमाज की इजाजत दे दी है, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इन्हीं लोगों की वजह से मैं दूसरों की नमाज कबूल करता हूँ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी को बुलवाया, रास्ते से वापस बुलाया और फरमाया अब्दुल्ला अजान सुनते हो? अर्ज किया हाँ या रसूलल्लाह सुनता हूँ। फरमाया फिर तुझे मस्जिद में आना ही पड़ेगा। आज जो नमाजों में गफलत है, जो हम तसाहुल करते हैं, वो किसी से मख्फी और छुपा हुआ नहीं। साहबा इकराम ने तो माजूरी और मोहताजी के आलम में भी कभी नमाज में इधर उधर पैसों पच नहीं किया और किसी वक्त भी पीछे ना हटे। अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मस्जिद नबी का मुअज्जिन बना रखा था। खुसूसन रमजानुल मुबारक में शहरी की अजान अब बिलाल हबशी देते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फजर की अजान अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबीना सहाबी देते।
علماء اکرام نے لکھا کہ بعض آدمی مقرر تھے جب بتایا کرتے تھے عبداللہ اذان پڑھو صبح صادق ہو گئی فجر ہو گئی، اور بعض علماء نے لکھا نہیں پیغمبر کی دعا کا صدقہ تھا، پیغمبر کی دعا کی برکت تھی۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ صبح صادق ہو گئی۔ اندازہ لگاؤ، حضور کا جانشین بنے، حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کرے، حضور کی مسجد میں اذان دے، اور نبی اگر تھوڑی سی ترش روئی فرمائے، تھوڑی سی اگر ناراضگی فرمائے کہ یہ غریب اس وقت کیوں آیا، تو اللہ کی طرف سے زجر آئے، ڈانٹ آئے۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ رہا کیجئے جو صبح شام مجھے یاد کرتے ہو۔ اور اس بات میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح شام کے وقت ہی سارے پرندے میری تسبیح کرتے ہیں۔ صبح کو آپ دیکھیں چڑیا، سینکڑوں قسم کے پرندے کتنا شور کرتے ہیں، کتنا ہنگامہ کرتے ہیں، اور آفتاب طلوع اور تھوڑا سا اونچا ہوا تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ خدا بند کریم کی الگ صبح اٹھ کر کے یاد کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تسبیح تحلیل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درخت کا پتا پتا، جانور کا ایک ایک انگ، ایک ایک رونگٹا میری تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ پاک کا نام لیتا ہے۔ ہر پرندہ، ہر چرندہ، کوئی بھی جانور خدا بند عالم کا نام لیتا ہے۔ اسی طرح سے شام کے وقت جب غروب آفتاب کے وقت دیکھیں، جیسا ہی سورج چھپنے کے قریب آئے گا جانور پرندے شور مچا دیں گے، اللہ کا نام لیتے لیتے ایک ہنگامہ کر دیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری صبح کی ابتدا گانے بجانے سے ہوتی ہے، شام کو دن بھی چھپتا ہے تو گا بجا رہے ہیں، صبح کو جب دن نکلتا ہے اس وقت بھی گانے بجانے میں مشغول ہے یا سو رہے ہیں۔ مسلمان جب صبح کو اٹھتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے اپنے لوازمات اتنے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اگر صبح کی جماعت میں کوئی آدمی نہ آتا ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ وہ تو بالکل منافق ہوگا۔ آج مسلمان کہاں جا پہنچا؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے ذمے کی بات نہیں لگائی تھی وہ بھی یہ لوگ کر گزرتے تھے۔ بارہا حضور کی خدمت میں جب بھی جنگ کا اعلان ہوتا، جب بھی کسی جہاد کا اعلان ہوتا، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو پیش کرتے، حضور فرماتے ہیں آپ کیا کریں گے، تم تو دیکھتے نہیں ہو، تمہیں کیا جنگ کا پتہ چلے گا۔ علماء نے لکھا جب حضور واپس کرتے صحابی مسجد میں آ کے بیٹھ کے رویا کرتا تھا، اور میرے مالک میری آنکھیں نہیں ہیں ورنہ بھی تیرے دین کے لیے تلوار چلاتا، رویا کرتا تھا صحابی۔ بالآخر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زندہ رہے، فاروق اعظم کے زمانے میں جنگ کے قادسیہ کی تیاری ہو رہی ہے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آ کے اڑ گئے اور عرض کرنے لگے امیر المومنین مجھے جذبہ جہاد کا بڑا شوق ہے، اور فرمانے لگے فاروق تم جانتے ہو میں تلوار چلانے کے قابل نہیں، میں حملہ روکنے کے قابل نہیں، میں حملہ کرنے کے قابل نہیں، میں جنگ میں جا کے کیا کروں گا، مگر امیر المومنین میرا تو جی چاہتا ہے کسی طریقے سے بھی ہو اللہ کی راہ میں میرے ٹکڑے ہو جائے۔ جو بھی شکل بنے بن جائے، جو بھی صورت بنے تو بن جائے، میں جا کر کے اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق دیکھ کر اجازت عطا فرما دی۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی جنگ قادسیہ میں جا پہنچا، سارے صحابہ کرام حیران ہیں یہ کیا کرنے آیا ہے، یہ یہاں پر کیا کرے گا، یہ خام خواہ مرے گا، اس کو جنگ کی معاملات دکھائی نہیں دیتے، حملہ نہیں کر سکتے، حملہ روک نہیں سکتے۔ اپنے قافلے کے کمانڈر سے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او اللہ والے مجھے جھنڈا دے کر ایک جگہ کھڑا کر دو، رب اکبر کی قسم میرے ٹکڑے تو ہو جائیں گے، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا نیچے نہیں ہونے دوں گا۔ صحابہ نے اس نابینا صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے جب کفار کو پتا چلا کہ یہ تو نابینا کھڑا ہے، آگے بڑھ کر حملے کر کے عبداللہ بن مکتوم کے ٹکڑے کر دیے۔
یہ ہے دل کی بات، یہ ہے نیت کی بات. آج ہماری نیتیں خراب ہو گئی، آج ہمارے احساسات بگڑ گئے، آج ہمارے خیالات برباد ہو گئے، اس لیے کسی بات کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. ورنہ کوئی وجہ ہے کہ وہ لوگ اس قدر کامیاب ہو اور ہم بالکل پیچھے چلتے چلے جائیں. اسی طرح سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت غریب صحابی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے 4 آدمیوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ دکھ اٹھائے، بہت بڑی مصیبت اٹھائی. فرمایا کرتے تھے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے دکھ اٹھانے پڑے، آج سے پہلے اتنے دکھ کسی نے نہیں اٹھائے. صحابہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے. حضور فرمایا کرتے تھے لوگوں اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. فرمایا میری بات سہیل رومی کو بہت دکھ دیے گئے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا. فرمایا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے دکھ پہنچائے گئے. کئی حدیث شریف میں آیا یہ واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اپنے ساتھ ملایا ہے دکھ درد سہنے اور مصیبت اٹھانے کے سلسلے میں. حبش کے باشندے ہیں، ربا والد کا نام ہے، مکے میں ایک عورت کے غلام ہیں، اس نے امیہ بن خلف کے حوالے کر رکھا تھا. ادھر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، توحید کا پرچم لہرایا، اللہ کے نام کو بلند کرنا شروع فرمایا. ادھر بلال نے کلمہ پکار دیا. علماء اکرام نے لکھا ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک امیہ بن خلف اتنا متشدد قسم کا کافر تھا، لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیتا. گرم گرم لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے، وہ تپی ہوئی ہے، پسینے تو کیا بدن کی کھال جل رہی ہے، اور سامنے کھڑا ہو کر کے کہتا ہے بلال باز آ جا، اللہ کی توحید کو ترک کر دے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کا ارادہ ترک کر دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. لیکن بلال ہر بات کے جواب میں فرماتے اللہ احد، وہ ایک ہے، میں کئی کس طرح بناؤں. آج میرے تیرے کلمہ پڑھنے کا کیا کمال ہے، آج تو سارا جہان مسلمان بنا پھرتا ہے، آج تو سارے لوگ جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، آج تو بہشت کی کنجیاں ہم لوگ جیب میں لیے پھرتے ہیں. مگر خدا کی قسم بلال نے اسلام کا اظہار کیا، ادھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. گرم گرم ریت پہ لٹاتا ہے، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھ دیتا ہے، یہاں سے آہد آہد کی آواز بلند ہوتی ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے مکی کی بڑے بڑے نامور چودھری شام کو آتے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پوری طاقت سے کوڑے مارے جاتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مکی کے لڑکے مجھے گلیوں میں گھسیٹے پھرا کرتے تھے، میری کمر کا چمڑا ادھڑ گیا. کلمہ 3 حضرات کا پڑھنا تھا، ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے دکھ اٹھائے، کن پریشانیوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی بسر فرمائی. ایک ایک وقت میں کئی مارنے والے ہوتے تھے اور یہ تکلیف اٹھانے والا اکلا بلال ہوا کرتا تھا. سارے کہتے ہیں اگر ہم اتنی جانور کو مار دیتے وہ مر جاتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن جب ادھر سے گزرا میں نے یہ خود بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی. سینے پہ بہت بڑی پتھر کی چٹان ہے، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں اور ایک بالشت کے برابر زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا نہ مار، خدا کا بندہ ہے. امیہ ابن خلف کہنے لگا تو نے اس کو بگاڑ رکھا ہے، یہ خدا کو ماننے والا بنتا ہے، اس کو ماننے کا مزہ چکھاؤں گا.
جب اس نے یہ بات کہی تو مزہ چکھاؤں گا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جوش میں آ گیا. ادھر زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، ادھر سینے پہ پتھر کی بہت بڑی چٹان ہے، ادھر کمر کے نیچے دیکھتے ہوئے کولے اور شولے ہیں، ادھر سارے مکے کے بڑے بڑے رئیس مل کر کے رگ رگ میں کانٹے چبھو رہے ہیں. امیہ کہنے لگا آج تجھے مزہ چکھاؤں گا، آج یا تو مر جائے گا اور یا اللہ کو ماننے کا ارادہ ترک کر دے گا، اللہ کی توحید کو چھوڑ دے گا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چلا اب تو یہ میرا آخری وقت آ گیا، اب میں زبان نکال بیٹھا ہوں، اب تو میری حالت بری ہو گئی ہے، اب برداشت کی طاقت نہیں رہی، اب یقین ہو چلا میرا آخری وقت ہے. بس اللہ کی حضور میں التجا کر دی، اے خدا خالق ہے کون مکان، اے خدا سر قلب سر جہاں، اور میرے پروردگار میرے دل کی کیفیت کو تو ہی جانتا ہے، تو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو قطرے قطرے کا مالک ہے، تو ذرے ذرے کا مالک ہے، تو ایک ایک پتے پتے کا مالک ہے. اور میرے معبود تو جانتا ہے تیرے نام کی وجہ سے میں کتنے دنوں سے مار کھا رہا ہوں. اور میری محبوب میں اپنے قدم کو ڈگمگانے نہیں دوں گا، میں پھسلنے نہیں دوں گا، ساری عمر میری اسی طرح مصیبت میں کٹ جائے، میری پریشانی میں کٹ جائے، میں گھبرانے والا نہیں، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا. اور اعلان کر دیا اور فرماتے ہیں جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال، عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال. اور میرے پروردگار میں تیرے امتحان میں تیری مہربانی سے پورا اتروں گا، تیری آزمائش میں پورا اتروں گا، میرا جو حال بھی بنے وہ بن جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور کہتا ہر سوم کہاں چب گئے، اور جس طرح ہو سکے زائیں دے مجھے کانٹوں کی پرواہ نہیں، میری رگ رگ میں کانٹے چب گئے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان ہے، میں زبان سے بول نہیں سکتا، تو میرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے. اور میرے پروردگار کریم ہی فرما، میرا ایمان مضبوط فرما، میں بالکل بھی اس مصیبت سے گھبرانے والا نہیں. کتنا مضبوط ایمان ہے. آج لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بیٹھ کر کے گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے حضور کی وجہ سے کوڑے کھائے، مار کھائی، چمڑے ادھیڑ دیے گئے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں دو دعائیں کر دی، دو تمناؤں کا اظہار کر دیا، دو حسرتوں کا اظہار کر دیا. آواز دیتے ہیں تو جمال اپنا مجھ کو دکھا، اور یا رسول پاک سے مجھ کو ملا. اور میرے مالک میں تیرا دیدار کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں. بڑی مار پڑتی ہے، بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگا ابو بکر چوٹ مجھے لگتی ہے، رگیں میری توڑ دی گئی، چمڑا میرا جلا دیا گیا، مجھے پتھروں کی چٹانوں کے نیچے دبایا جاتا ہے، گرم گرم لوہے کی زرہ پہنا کر لٹایا جاتا ہے. پر ابو بکر کیا بتاؤں، جب وہ ذات سامنے آتی ہے زور سے اعلان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ بنا دیا. ایک دن مار رہا تھا، گردن پہ پاؤں رکھ کر کے دبایا ہوا ہے. اور مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو کہ صحابہ کرام کو کتنی مار کھانی پڑی، اس پر بھی صبر نہیں آیا کہ سینے پہ اتنا بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، نیچے دبایا ہوا ہے. جب آہد کی رٹ لگائی، امیہ نے آگے بڑھ کر بلال کی گردن پہ پاؤں رکھ کر سارا وزن دے دیا. بلال کی آنکھیں باہر نکل آئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، فرمایا ظالم نہ مار، خدا کا بندہ ہے،
کہا تو اسے خرید لے. صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میں خریدنے آیا ہوں. غلام کے بدلے میں غلام دیا, روپیہ بھی دیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے نکل کر صدیق اکبر نے آزاد فرما دیا. اس قسم کے تقریباً کافی سارے غلام ہیں جو مصیبت زدہ تھے, جو دکھوں کے مارے ہوئے تھے, جو پریشانیوں کے مارے ہوئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مال دے کر خرید کر ان کو آزاد فرمایا. بلال آزاد ہو گئے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ پاک کی ہجرت فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے, لینے دینے کے تمام تر ذمہ داری بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی. یہی غلہ لاتے, یہی گھر کا ساز و سامان لاتے, یہی سودا سلف لاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خدمت گزاری بلال کرتے. آج اگر ڈپٹی کمشنر کا گھریلو ملازم ہو تو وہ آکڑ کرتا ہے, گورنر کا ملازم ہو وہ آکڑ کرتا ہے, صدر کا ملازم ہو وہ کہتا ہے خبردار سمجھ کے بات کرنا میں صدر کا ملازم ہو. خدا کی قسم بلال تیری جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک پہ قربان ہو جاؤں, تو کالی کملی والے کا ملازم نہیں جانثار خادم اور غلام ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف میں تشریف لے گئے, جنت کی سیر فرما رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرے آگے کوئی چلتا ہو. میں نے پوچھا جبریل میرے آگے کون ہے, کس کے پاؤں کی آہٹ ہے؟ جواب ملا یہ آپ کا غلام بلال ہے, بلال جنت میں چل رہا ہے. حضور نے تشریف لا کر کے پوچھا بلال تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت میں میرے سے آگے آگے چل رہا تھا؟ عرض کیا اور تو کوئی ایسا عمل نہیں, اتنی بات ہے جب میں دن میں یا رات میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھتا ہوں. ہر طرح کی خرچے کی ذمہ داری مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جتنے مہمان آتے, جتنے باہر کے لوگ آتے, حضور فرماتے بلال فلاں سے قرضہ لے کر کھانا کھلا دے, فلاں سے قرضہ لے کر کے کپڑا پہنا دے, فلاں بیوہ کو لے کر دے آؤ, فلاں مسکین اور محتاج کو لے کر کے دے آؤ. ایک یہودی سے کافی دن گزر گئے قرضہ لیتے لیتے اور ادائیگی کی کوئی صورت نہ بنی. بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اذان دینے کی تیاری کر رہا تھا اور وہ یہودی آیا, مجھے گالیاں دی اور کہنے لگا بلال 4 دن مہینہ ختم ہونے میں باقی ہے, یا تو سارا قرضہ تو نے چکا دیا ورنہ تجھے پھر غلام بنا لوں گا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کے یا رسول اللہ پیسہ یا قرضہ ادا کرنے کی صورت تو کوئی بنی نہیں, اور وہ مطالبہ کر رہا ہے, دھمکی دے گیا, گالیاں دے گیا, میں چھپ جاتا ہوں, وہ مجھ سے ہی مانگے گا, جب کہیں سے کچھ اللہ پاک اسباب مہیا کر دے مجھے اطلاع کر دینا, میں آ جاؤں گا. حضور نے اجازت دے دی. بلال رات کو اٹھے, تلوار لی, جوتا پہنا اور نکلنے کے لیے تیار تھے کہ ایک آدمی کو حضور نے دوڑایا, فرمایا بلال تجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے. بلال فرماتے جب میں پہنچا تو 4 اونٹنیاں سامان کی لدی ہوئی حضور کے دربار میں بیٹھی تھی. فرمایا بلال لے جاؤ, جا کر کے کل قرضہ ادا کراؤ, جو بقایا بچ جائے اسے واپس لے آؤ. بلال فرماتے ہیں میں تمام کا تمام سامان لدا ہوا اونٹنیوں کو یہودی کے پاس لے گیا, اس کا سارا قرضہ چکا کر واپس آیا. حضور نے فرمایا کچھ بچا بھی ہے؟ میں نے عرض کیا مختصر سا سامان ہے. فرمایا اسے بھی اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دو. تقسیم کر دیا. اللہ پاک نے جب اذان کا حکم دیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مسجد کے مؤذن بنے, اور سفر میں حضر میں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے بلال اذان دیا کرتے تھے. اس لیے فرمایا سید المؤذنین ہے, تمام مؤذنوں کے سردار ہیں بلال حبشی. اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا گہرا تعلق تھا, ہے اگر ایک حدیث میرے تیرے دل میں بیٹھ جائے, ایک حضور کا فرمان اور ارشاد ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے تو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی چیز کھانے کی اتنی تھی جس کو بلال بغل میں چھپائے ہوئے تھے. حضور فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم ہے میں نے اور بلال نے اس اتنے مختصر سے کھانے پر 30 دن گزارے. 30 دن گزارے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختصر سے کھانے پر 30 دن گزار دیے. اللہ کے نبی نے ان دکھوں سے اپنا وقت گزارا,
सहाबा इकराम ने निहायत ही परेशानियों के साथ अपने वक़्त को बसर फरमाया, लेकिन दीन मतीन के बारे में ये हजरात बड़ा ऊंचा मकाम रखते थे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात का वक़्त करीब आ गया। जहां और सहाबा मगमूम थे, जहां और सहाबा निढाल हुए थे, वहां बिलाल हबशी की इतनी बुरी हालत हुई कि दीवार में टकरे मारने लगे। और मेरे आका कैसे गुजारा करूंगा, क्यों कर जिया करूंगा, मैं तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते वक़्त इशारा किया करता था, अब इशारा किसकी तरफ किया करूंगा। बल्कि रोते हैं और फरमाते हैं लम तलिदनी उम्मी, मैं तो पैदा ही ना होता तो अच्छा था, और मेरी अम्मा मुझे बचपन में मार डालती, मैं ये जुदाई का सदमा ना उठाता। जंगलों को निकल गए सहाबा इकराम, परेशान हो रहे हैं सहाबा इकराम। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इतनी बुरी हालत हुई कि मदीने पाक छोड़कर चले गए, मुझसे यहाँ बैठा नहीं जाता, मुझसे यहाँ गुजारा नहीं किया जाता। शाम में जाकर के डेरा डाल दिया। कुछ दिनों के बाद ख्वाब में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, दीदार हुआ। फरमाया मा जफ़ानी या बिलाल, ओ बिलाल क्या जुल्म कर बैठे हो, दूर चले गए, अब तो मुलाकात के लिए नहीं आते। बेदार हुए सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तड़प उठे, मदीना आलिया में तशरीफ लाए, आस्ताने में पर पहुंचे। हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को पता चला, दौड़े दौड़े आए, फरमाइश की कि अजान दे दो, अजान दो। उलमा इकराम ने लिखा जब लाडलों की फरमाइश पर बिलाल हबशी ने अजान देनी शुरू की, सारा मदीना बाहर निकल आया और औरत मर्द रोते हुए चले आ रही हैं। हुजूर के जमाने की अजान आ गई, चलो शायद ज़ियारत नसीब हो जाए। उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मदीने में मर्द औरत जितने आज रोए इतने कभी नहीं रोए थे। बिलाल अजान देते देते बेहोश हो गए, फिर चले गए और अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इजाजत ली कि मैं अब बकाया जिंदगी जिहाद में गुजारना चाहता हूं, अल्लाह की राह में जंग करने में गुजारता हूं। अब मैं तलवार लेकर दीन हक को गालिब कराते कराते मैं चाहता हूं कि मेरे टुकड़े हो जाए। फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वलंसारी वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह मियां ने फरमा दिया ये साबिकीन अव्वलीन है, ये पहले ईमान लाने वाले हैं, जिनके चमड़े उधड़ गए, जिनको मक्के की गलियों में घसीटा गया, जिनको बड़ी मार पड़ी, बदर में शरीक हुए, हुनैन में शरीक हुए, हर जंग में बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। मक्के में उमैया अपने घोड़े को पानी पिला रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उधर से गुजर हुआ। हुजूर ने फरमाया क्या कर रहा है? कहने लगा घोड़े को तकड़ा कर रहा हूं, इस पे चढ़कर नौजुबिल्लाह तुझे कत्ल करूंगा, इस पे चढ़कर तुझे कत्ल करूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया इंशाअल्लाह मैं ही तुझे कत्ल करूंगा। चुनाचे कहते हैं बदर के मैदान में जाना नहीं चाहता था, अबू जहल बड़ी मुश्किल से आर दिला दिलाकर दुपट्टा सर पे डाला, चूड़ियां लेकर आया, बुज़दिल होके यहाँ बैठ जा, बड़ी मुश्किल से आया और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब करीब पहुंचा तो हुजूर ने जरा सी कमची लेकर छड़ी लेकर कमर को लगा दी। उलमा ने लिखा है कि इतना चीखता था, इतना रेंगता था जैसे गधा बोलता है। मक्के के काफिरों ने कहा कमीने इतना चीखता है, लोग कटे पड़े, तुझे तो जरा सी खराश है। हाय काफिर के मुंह से मेरे आका मौला हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अल्फाज निकलते हैं। उमैया इब्न खलफ कहता मक्के वालों मुझे शर्म ना दिलाओ, मुझे आर ना दिलाओ, मेरे जख्मों पे नमक ना छिड़को। ठीक है औरों की बाजू कटे होंगे, किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी की टांग कटी पड़ी है, मगर तुम्हें ये भी मालूम है किसी को सिद्दीक ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को तलहार जुबैर ने मारा, किसी को अबू बैदा बिन जर्रा ने मारा, किसी को उस्मान ने मारा, तुम्हें मालूम भी है मुझे इमामुल अंबिया ने मारा।
مجھے اتنی تکلیف ہے، اگر میری تکلیف کو پورے عرب پہ تقسیم کر دیا جائے، کہتا ہے لات اور عزا کی قسم سارے مر جائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے، فرمایا جائے گا کہاں؟ یاد ہے میرے مکے میں تیرا گلا گھونٹنا، وہ جو پتھر رکھا کرتا تھا جائے گا کہاں؟ آگے بڑھ کر بلال نے امیہ کو قتل کر دیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ان حضرات نے کام کیا ہے، ہم زبانی لپ لپی سارے کرتے ہیں، کام کرنے والے لوگ مر گئے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی جو سابقین اولین مہاجرین انصار میں سے ہیں یا ان کی اتباع کرنے والے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں مہاجرین میں سے ہو، انصار میں سے ہو یا ان کی تابع داری غلامی کرنے والے لوگ ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، میں نے تیار کر رکھی ہے جنت ان لوگوں کے لیے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ یہ لوگ اس میں رہیں گے۔ فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی ان لوگوں کی کامیابی ہے۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کی تعریف کی، سابقین میں سے بتایا، اولین میں سے بتایا، مہاجرین اور انصار میں سے بتایا، اور اپنی رضامندی کا تمغہ صحابہ کرام کے سر پہ اڑا دیا۔ فرمایا لوگوں تم اپنا فکر کرو، اپنی بات کرو، تم میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں جانثاروں کی بات نہ کرو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہو گیا، تم ان کو کچھ نہ کہو۔ بعض لوگ اپنی سیاہ بختی کے مارے ہوئے، مصیبتوں کے مارے ہوئے جب تک صحابہ کرام کا گلہ نہ کر لیں اس وقت تک ان کی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ یہ بھی کوئی مذہب ہے، یہ بھی کوئی دین ہے، شکوہ کرنا، گلہ کرنا اور اس کو عبادت سمجھنا؟ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں گالیاں دینا عبادت سمجھا جاتا۔ آج دنیا دار لوگ، خواہش پسند لوگ اہل بیت کی آڑ لے کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ لے کر، ورنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ان کے پلے کون سی ہے؟ علی مرتضیٰ نے کبھی ایک نماز قضا نہیں کی، انشاءاللہ انہوں نے پڑھی کبھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشے والی چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور یہاں دورے کا دورہ بنکا چڑھا جاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی سے سرتابی نہیں کی اور یہاں بالکل مخالفت ہے۔ تو کوئی چیز بھی نہیں ملتی نہ اہل بیت سے، نہ صحابہ کرام سے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں، اکرام کرو سب کا، اہل بیت کی غلامی کرو، صحابہ کرام کی غلامی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ میرا ایمان اور یقین ہے اللہ پاک ان حضرات کے تابعداروں میں اگر شمار کر دے گا تو جنت کے تمغے دنیا ہی میں مل جائیں گے، دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے بشارت آنے لگیں گی اور یہ بات سامنے آ جائے گی، وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ اپنے دلوں کو اللہ والے لوگوں سے کی یاد سے آباد رکھو، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو تمام صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو اگر یہ بیان اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسے ہی بیانات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی بیان کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو دوستو آگے ویڈیو میں چل ملتا ہوں، جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔